عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے نون لیگ سے مذاکرات میں سب طے ہوا۔ شہباز شریف نے جو وعدہ کیا پورا کیا۔ ہم نے تہیہ کر رکھا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا۔ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں پتہ چلا تھا ہمیں لاجس سے اٹھانے کی کوشش ہونی تھی، اس لیے سندھ ہاؤس چلے گئے۔ جب ہمیں نہیں اٹھانے دیا گیا تو اس کا مطلب تھا عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ نون لیگ پنجاب میں سویپ کر رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹر نظر نہیں آ رہا۔ قومی حکومت بنانی ہی پڑے گی۔ دہشت گردوں کے علاوہ پی ٹی آئی والے بھی قومی حکومت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بیانات ہلکے پھلکے ہیں، سنجیدہ نہ لیں۔ شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے وہ پورے کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی وہ ساری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن بعض جگہ پہ کچھ ہمارے گروپ میں ایسے لوگ تھے جو خود انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں، تو یا انہوں نے وعدہ نہیں لیا تھا۔ وہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ نہیں تھے یا جن کا وہ نہیں ہو رہا مسلم لیگ نون میں؟ ہو نہیں رہا، وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، 7-8 کے قریب لوگ ہیں۔ 8 لوگ ہیں جن کو وہ نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون نے آپ سے جو کمٹمنٹ کی تھی آپ کے گروپ سے، تو یہ عدم اعتماد سے پہلے تھا یا اس سے بھی پہلے، کافی پہلے ہو چکا تھا؟ نہیں، یہ عدم اعتماد سے کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے تھے اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے۔ اچھا، جو 2 مہینے پہلے عدم اعتماد سے آپ کی کمٹمنٹ شہباز شریف صاحب سے ہوئی تھی یا نواز شریف سے بھی بات چیت ہوئی تھی؟ جی، جو کوئی بھی ہماری بات ہوتی تھی وہ شہباز شریف صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے ہوتی تھی، لیکن اس میں میاں شہباز شریف صاحب فون پہ ساری چیزیں میاں نواز شریف کے علم میں لاتے تھے۔ ضامن کون تھا، بیچ میں کون بندہ تھا کہ یہ پکا ہو جائے گا؟ میاں شہباز شریف جو بھی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ پوری کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے صرف جو بات کی تھی عدم اعتماد سے پہلے، اس پہ وہ بھی قائم ہے اور ہم بھی قائم ہیں۔ ہم نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم انہیں عمران خان کو نہیں رہنے دینا۔ ہم نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان ہماری عزت نہیں کرتا، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، وہ ہماری عزت نہیں کرتا، اس کا سیکرٹری ہمارا فون نہیں سنتا، ہمیں ٹائم نہیں دیتا۔ جو اعظم خان نے جو ابھی وعدہ معاف گواہ بن گیا، یہ اعظم خان فرعون بنا ہوا تھا۔ یہ ایم این اے کیا وفاقی وزیروں کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ یہ آپ سب سے مضبوط آدمی پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر تھے، یہ ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تو عام ایم این اے کو تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، اور عمران خان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی میٹنگ میں اس کو بیل دے کے بلا لے کہ او ادھر میٹنگ میں بیٹھو۔ پتہ نہیں عمران خان کو اس کی کیا مجبوری تھی۔ جب حکومت بن رہی تھی یا عدم اعتماد سے بھی پہلے، آپ کے لیول تک تو نہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو خان صاحب تھے اس وزیر اعظم، ان کو سپورٹ نہیں کم از کم کی، ہاتھ کھینچ لیا اور اسی لیے یہ ہوا۔ ہاں، سپورٹ نہیں تھی۔ دیکھیں، اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ایک جرنیل کے ذریعے ہم لاجس سے اٹھانے کی کوشش کی آج یا کل ہونی ہے، اسی لیے پھر ہم سندھ اپنے لاجس چھوڑ کے سندھ ہاؤس میں چلے گئے تھے، کیونکہ سندھ ہاؤس سندھ پولیس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس طرح کی کوشش ہم نے سنی تھی۔ مشکل کام تو نہیں تھا کہ ہم 15-16 آدمی، وفاقی حکومت بھی ہو، اسلام آباد کی پولیس بھی ہو، تو پھر پنجاب کی حکومت بھی ہو، تو پھر 15-16 ایم این اے اٹھانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ خان صاحب نے ظاہر ہے کہا ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ آج یا کل ہمیں اٹھا لیا جائے گا، اس لیے ہم سندھ ہاؤس میں گئے تھے۔ تو جو یہ عمل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا، اور اسی لیے عدم اعتماد کامیاب۔ ظاہر ہے اگر ہمیں اٹھا لیتے تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی تھی، اور اگر انہوں نے نہیں اٹھایا تو اس وجہ سے عدم اعتماد کامیاب فوجی ہوگی۔ کس افسر نے آپ کو یہ اٹھانا تھا؟ بس اب نام لینا مناسب نہیں، فیض امیر صاحب آپ سمجھ لیں، اب انہوں نے پہنچ گئے اٹھانا ہیں تھا۔ تو جی، ہمیں اٹھانے کا پروگرام تھا۔ لیکن وہ تو اس وقت پشاور میں تھے۔ اور پشاور میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، جب وفاقی حکومت فیصلہ کر لے کوئی، تو اگر وہ چاہیں اور پولیس اور ہر چیز ان کی کنٹرول میں ہو تو پھر وہ کر سکتے۔ ظاہر ہے جو ہمیں نہیں اٹھایا گیا اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور کیوں نہیں ہمیں اٹھایا گیا، اس کا مطلب کہ ہاتھ خان صاحب سے اٹھ گیا تھا۔ تو ظاہر ہے پھر آپ اس کا یہی مقصد ہے کہ خان صاحب سے ہاتھ اٹھ گیا، ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا اور ہم تحریک اعتماد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
تو آپ کو پھر کیسے اٹھا لیتے اگر ہاتھ کھینچ گیا، یا اس وقت پتہ نہیں تھا، بس ایک خطرہ تھا؟ ایک خطرہ تھا، پلاننگ بنی تھی اٹھانے کی، لیکن پھر اسے روک دیا گیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمیں ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کا ٹائم آیا کہ اگر ہم ووٹ ڈالیں تو ہماری نشستیں ختم ہو جائیں گی، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اسمبلی کے اندر چلے گئے تھے، لیکن پھر خود میاں شہباز شریف صاحب نے منع کیا کہ ان کے ووٹ نہ ڈلوائیں کیونکہ ہمارے ووٹ پورے ہو گئے ہیں۔ جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب میں، تو آپ اس وقت کہتے تھے کہ نون لیگ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ شہباز شریف انہیں انسان نہیں سمجھتے، تو اب کیا تبدیلی آ گئی شہباز شریف؟ جی مجھے تو میاں شہباز شریف صاحب بڑی مہربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا حالات تھے، کیوں نہیں ان کے ساتھ کیا وجوہات تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں بلاول کے بابے آپ پیچھے ہو جائیں، اور والد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بابو کی ضرورت ہے، تجربہ چاہیے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ بڑی لائٹ سی ہے، کوئی ایسا سیریس نہیں ہے۔ ظاہر ہے بلاول صاحب ابھی زرداری صاحب سے سیکھ رہے ہیں، اور زرداری صاحب پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے آگ لگانا، ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے آگ بجھانا۔ سرویز آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون میں ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ بڑے فیورٹ ہوں گے اور جیت جائیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت بہت مشکلات میں ہیں، ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں، جو تھے وہ سارے چھوڑ گئے ہیں، اگر وہ نئے امیدوار لائیں گے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا۔ استحکام پارٹی کو ان کا ہے کوئی فیوچر؟ ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں میں، باقی جو آن گراؤنڈ ہے وہ ان کا ووٹر تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صرف ایک چیز کی لابنگ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں اس وقت سویپ کر رہی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں جماعت ہی نہیں ہے۔ نیشنل گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں کٹھے سب؟ نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اس کے بغیر پاکستان کا فائدہ ہی نیشنل گورنمنٹ میں ہے، سب ایک میز میں بیٹھے، سب حکومت میں شامل ہوں۔ اچھا جب سب ہوں گے تو ان میں تو پھر پی ٹی آئی بھی ہوگی، اس کو بھی گورنمنٹ میں شامل کریں گے؟ ہاں کوئی حرج نہیں، جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں شامل ہوں گے، جو باقی اگر ان کا کوئی آدمی جیت گیا تو اگر وہ اس الائنس میں آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ایسی نیشنل گورنمنٹ کی ہے جس میں اپوزیشن ہی نہ ہو؟ نہیں اپوزیشن تو کسی نہ کسی صورت میں